اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم المیزان انویسٹمنٹ کے ایک نیا فنڈ ڈسکس کریں گے جو کہ انکم منی مارکیٹ میں ہے، جس کا نام ہے میزان ساورن فنڈ، جس کو کہ میزان خود مختار فنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ میزان خود مختار فنڈ ایک بہترین فنڈ ہے۔ اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ پر ایک اچھا اور مستحکم اور سٹیبل ریٹرن دیکھنا چاہتے ہیں تو میزان ساورن فنڈ آپ کے لیے ایک بہترین فنڈ ہے۔ لیکن کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ میں اپنی اماؤنٹ ڈالنے سے پہلے آپ اس فنڈ کو بہترین انداز میں اسٹڈی لازمی کیا کریں۔ صرف آپ اس کا پروفٹ ریٹ وغیرہ دیکھ کر اس میں انویسٹمنٹ نہ کر دیا کریں، کیونکہ انویسٹمنٹ کرنا بعض دفعہ بہت زیادہ رسکی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کو میزان ساورن فنڈ کے کچھ نکات بتاؤں گا، جیسا کہ بہت سے یوٹیوبرز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہترین فنڈ ہے، اس کے اندر یوں ریٹرن آ رہا ہے، وہ ریٹرن آ رہا ہے۔ وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کو اس کے چند پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھنا اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے میزان ساورن فنڈ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میزان ساورن فنڈ کے انویسٹمنٹ آبجیکٹو پر نظر ڈالیں تو میزان ساورن فنڈ کا جو آبجیکٹو ہے وہ میکسیمم پاسبل پریزرویشن ہے آپ کے کیپٹل کی، یعنی کہ آپ کے جو کیپٹل ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، اس کو مستحکم رکھنا، اس کو نقصان نہ ہونے دینا اس کا مین آبجیکٹو ہے، اور آپ کو ایک اچھا ریٹرن بھی اس کے اوپر دینا اس کا دوسرا مین آبجیکٹو ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ آبجیکٹو تھا میزان ساورن یا میزان خود مختار فنڈ کا۔ تو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی پہ اب دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی اس فنڈ کی کیا ہے۔ دا فنڈ شیل انویسٹ اونلی ان دا آتھورائزڈ انویسٹمنٹ ود دا ویٹڈ ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی آف دا پورٹ فولیو ناٹ ایکسیڈنگ 4 ایئر۔ اس کے اندر آپ کے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو اس انداز سے انویسٹ کیا جائے گا کہ آپ کا جو ایوریج ویٹڈ ٹائم ہے جو انویسٹمنٹ کا وہ 4 سال سے زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور رہے اور اس پہ ایک اسٹیبل ریٹرن آپ کو ملتا رہے۔ لیکن جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں اس پر یہ شک لاگو نہیں ہوتی ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے اس انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو رسک ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے اور آپ کو ایک اچھا کمپٹیٹیو ریٹرن جو ہے وہ دیا جائے، اور آپ کی جو لیکوڈیٹی ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے پیسے جو ہیں آپ اس میں سے وڈرا بھی کر سکیں۔ آگے چلتے ہوئے ہم بینیفٹس جو ہے میزان ساورن فنڈ کی اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو پہلا پوائنٹ ہے جی پرووائڈ میکسیمم پرزرویشن آف دا پرنسپل اماؤنٹ الانگ ود دا اسٹیبل اینڈ کنسسٹنٹ ریٹرن آن دا انویسٹمنٹ۔ آپ کا جو سرمایہ ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ اس فنڈ کے اندر کی ہوتی ہے اس کو ایک مستحکم رکھنا اور اس کے اوپر آپ کو ایک اسٹیبل ریٹرن دینا جو ہے وہ اس کا بینیفٹس میں سے ایک بہترین جو ہے نا بینیفٹ ہے۔ بینیفٹس کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے جی پروفیشنل مینجمنٹ آف یور سیونگز بائی ایکسپیرینسڈ فنڈ مینیجرز ود اے پروون ٹریک ریکارڈ، کہ ایک ایکسپیرینس ایک تجربہ کار ٹیم ہے جو کہ اس فنڈ کو مینیج کرتی ہے اور آپ کے پیسے کو ایک بہترین انداز سے انویسٹ کرتی ہے، اور اس کا ایک پروون ٹریک ریکارڈ اویلیبل ہے انڈر دا سپرویژن آف دا ریپیوٹیبل شریعہ ایڈوائزر ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب۔ یہ ایک شریعہ کمپلینٹ فنڈ ہے جو کہ اسلامک شریعہ اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا اور اس کے اوپر جو پروفٹ حاصل کرنا ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ یہ ایک ریپیوٹیبل جو شریعہ ایڈوائزر ہیں جو کہ ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب جن کا نام ہے، جو کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے فرزند ہیں، ان کے زیر نگرانی یہ کام کرتا ہے۔ چوز دس فنڈ اف یو آر سیکنگ اسٹیبل ریٹرن۔ اگر آپ ایک مستحکم ریٹرن اپنی انویسٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فنڈ چوز کرنا چاہیے۔ اینڈ وانٹ ٹو اوائڈ وولیٹیلیٹی آف ادر فکس انکم انسٹرومنٹس اینڈ دا اسٹاک مارکیٹ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہو گیا اس کے، اور جو کہ آپ کی آمدنی کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو بچاتا ہے اور آپ کو اس سے بچنا بھی چاہیے۔ ٹو مینیمائز دا رسک وائل میکسیمائزنگ لیکوڈیٹی۔ آپ کا جو رسک ہے اس فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے آپ کا جو رسک ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے، اور آپ کی جو لیکوڈیٹی ہے اس کو یہ میکسیمم کرتا ہے، یعنی کہ آپ اپنا پیسہ جب چاہیں اس فنڈ میں سے نکلوا سکتے ہیں۔ آگے فنڈ فیکٹس ہیں، تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈال دیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یہ اوپن اینڈڈ فنڈ ہے، جب چاہیں آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ ڈال سکتے ہیں اور جب چاہیں اپنی انویسٹمنٹ آپ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ فنڈ کیٹیگری کی بات کریں تو انکم کیٹیگری کا فنڈ ہے جو کہ آپ کو منتھلی یا آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر ایک اچھی اسٹیبل ریٹرن آپ کو یہ دیتا ہے۔ 10 فروری 2010 کو جی یہ فرسٹ ٹائم لانچ کیا گیا تھا اور اب تقریباً اس کو 14 سال ہو چکے ہیں، اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ فنڈ سائز اس کے اندر 84.52 ارب روپے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ یہ فگرز جو ہے یہ 31 جنوری 2024 کی ہیں۔
بینچ مارک جو پروفٹ کا اس میزان سوورن فنڈ میزان خود مختار فنڈ کا جو رکھا گیا ہے وہ 6 منتھ PKISVR ریٹ ہے۔ PKISVR ریٹ کا مطلب ہے پاکستانی اسلامک ریویلیویشن ویلیو یا اسلامک ریویلیویشن ریٹ۔ جو 6 منتھ کا جو ریٹ ہے اس کو اس کا بینچ مارک بنایا گیا ہے کہ منیمم اتنا پروفٹ یہ فنڈ آپ کو کما کر دے گا۔ رسک پروفائل کی بات کریں تو اس کا رسک جو ہے وہ ماڈریٹ ہے، یعنی کہ درمیانے درجے کا اس کا جو رسک ہے۔ یونٹ ٹائپس کے اندر جہاں یہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ A B C اور D ٹائپ کے یونٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے جو کہ تھوڑی سی سیف سائڈ پر ہوتی ہے۔ مینجمنٹ فی کی بات کریں تو اپ ٹو 0.06% پر اینم یا پھر منیمم 0.25% اس کی جو مینجمنٹ فی ہے، لیکن ایکچوئل کے اندر جو مینجمنٹ فی جو ہے وہ چارج جو آپ کو کی جا رہی ہے وہ 0.6% آف دا نیٹ ایسٹس ہیں، کہ آپ کی جتنی بھی ٹوٹل سرمایہ کاری اس فنڈ کے اندر ہوگی اس کا 0.6% جو ہے وہ مینجمنٹ فی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک جو مختلف جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ رہتا ہے، جو کسٹمرز ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 0.6% جو مینجمنٹ فی ہے یہ آپ کو پروفٹ لگنے کے بعد کاٹی جائے گی۔ ایسا اس میں بالکل نہیں ہوتا۔ یہ جو مینجمنٹ فی ہوتی ہے اس کا یہ صرف آپ کے نالج کے لیے یہاں پر بتائی جاتی ہے۔ ایکچولی یہ جو آپ کو ریٹ جو دیا جاتا ہے، جو پروفٹ دیا جاتا ہے، یہ اس ریٹ کے اندر آلریڈی ایڈجسٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ علیحدہ سے آپ نے بالکل کوئی چیز بھی نہیں دینی ہوتی۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرنٹ اینڈ لوڈ کی بات کریں تو میزان سوورن فنڈ یا میزان خود مختار فنڈ کا جو فرنٹ اینڈ لوڈ ہے وہ 1% ہے، یعنی کہ آپ اس کے اندر انیشلی جتنی بھی انویسٹمنٹ ڈالیں گے اس میں سے 1% جو ہے وہ آپ کا کٹ کر باقی انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی۔ جیسا کہ اگر آپ اس فنڈ کے اندر 1 لاکھ روپے آپ نے ڈالا تو 1% اس کا جو 1000 وہ کٹ جائے گا اور آپ کا 99,000 روپے جو ہے وہ انویسٹمنٹ اس کے اندر ہو جائے گی۔ بیک اینڈ لوڈ کی بات کریں تو بیک اینڈ لوڈ نہیں ہے، جب بھی آپ اپنی انویسٹمنٹ فنڈ سے نکالیں گے تو آپ سے اس کی کوئی بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ ٹرسٹی کی بات کریں تو CDC سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ جو ہے وہ اس کی ٹرسٹی ہے، جو کہ جتنے بھی اس کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے رائٹ کا تحفظ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹرسٹی ہے یہ کسٹوڈین بھی ہوتی ہے اور میوچل فنڈ کی جو خریدی گئی تمام سیکیورٹیز کو محفوظ رکھنا بھی اس کا کام ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ادارہ CDC کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو CDC کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ لسٹنگ کی بات کریں تو PSX یعنی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ فنڈ لسٹڈ ہے۔ اب یہ یہاں پر فنڈ لسٹڈ نہیں ہوتا بیسیکلی، کیونکہ انکم مارکیٹ کے فنڈ ہوتے ہیں، یہ لسٹڈ ڈائریکٹ نہیں ہوتے سٹاکس مارکیٹ کے اندر۔ بیسیکلی اس فنڈ کا جو پیسہ ہے وہ جن کمپنیوں میں لگایا جاتا ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتی ہیں۔ فنڈ مینیجر کی بات کریں تو زہیب سعید صاحب ایک ایکسپیرینس فنڈ مینیجر ہیں جو کہ اس فنڈ کو مینیج کر رہے ہیں۔ ایسٹ مینیجر ریٹنگ کی بات کریں تو AM1 ریٹنگ ہے جو کہ VIS اینڈ PACRA نے جو کہ دی ہے اس میزان سوورن یا میزان خود مختار فنڈ کو۔ کسی بھی فنڈ کو اگر AM1 ریٹنگ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈ جو ہے یہ بہترین انداز کے اندر اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ چلایا جا رہا ہے۔ تو AM1 ریٹنگ جو ہے یہ ٹاپ ریٹنگ ہوتی ہے کسی بھی فنڈ کی۔ آگے چلتے ہوئے یہاں پہ ایک بروشر ہے، بروشر ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی فنڈ جو پرفارمنس ہے وہ بتا دوں۔ میزان سوورن فنڈ کا جو بینچ مارک ہے وہ 6.06% رکھا گیا تھا 2023 کے لیے، لیکن اس فنڈ نے 15.37% کما کر دیا ہے اپنے انویسٹرز کو، جو کہ ایک اچھا ریٹرن ہے۔ اور 2022 کے اندر یہی ریٹرن 8.27% تھا، اور اسی طرح یہ اس کا 2015 تک کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے اویلیبل ہے۔ تو یہ ایک اچھی پرفارمنس ہے میزان سوورن فنڈ کی۔ اب ہم اس کے بروشر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جی میزان سوورن فنڈ کا بروشر ہے، یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے، جس کے اندر میزان جو ہے المیزان انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت سی ویلیو ایڈڈ سروسز بھی دے رہا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے موبائل اپلیکیشن ہے، المیزان انویسٹمنٹ کی موبائل اپلیکیشن ہے، جس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر 24/7 جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے فنڈز کو اپنی نظروں میں رکھ سکتے ہیں۔ میزان فنڈز آن لائن ہیں، آپ اپنے فنڈز کو 24/7 ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے اکاؤنٹ سے، اور اس کے علاوہ آپ اس کی اندر آن لائن ٹرانزیکشن جو ٹرانزیکشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ٹرانزیکشن فیسلٹی کی بات کریں تو آپ کا جو المیزان انویسٹمنٹ کا ہیلپ لائن نمبر ہے جو کہ یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے 0800-42525، اس کے اوپر کال کر کر آپ 24/7 اپنی فنڈ کے بارے میں جان سکتے ہیں، اپنی ریڈیمپشن یا کنورژن بھی پروسیس کرا سکتے ہیں۔ آن لائن ٹرانزیکشن انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ آپ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ بیلنس کی ڈیٹیل وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل پیمنٹ IBFT وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ فنڈ فیکٹس ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ بینیفٹس بھی آپ کو میں نے بتا دیے، انویسٹمنٹ آبجیکٹیو بھی بتا دیا، نو لاک ان پیریڈ، جو کہ بیک اینڈ لوڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کسی بھی وقت نکلوا سکتے ہیں، تو یہ وہ پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ودرا انویسٹمنٹ ایٹ اینی پوائنٹ وداؤٹ اینی پینلٹی، کہ بیک اینڈ لوڈ زیرو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی وقت اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ودرا کر سکتے ہیں، چاہے پوری کریں یا پارشلی کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ نیچے فنڈ کی پرفارمنس ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ایک تھوڑا سا پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کر دوں، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فنڈ فیکٹس کے اندر اس کا جو فنڈ سائز ہے وہ 84.52 ارب روپے ہے 31 جنوری 2024 کا۔ اب جب ہم اس کی فنڈ مینیجر رپورٹ کھولتے ہیں 2 مارچ 2024 کی، تو یہ میزان سوورن فنڈ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً تمام تفصیلات دی جاتی ہیں۔ یہ ہر مہینے کی فنڈ مینیجر رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ایشو ہوتی ہے المیزان انویسٹمنٹ کی جانب سے۔ تو اس کے اندر جب ہم یہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو فنڈ نیٹ ایسٹس پر نظر ڈالیں، جو کہ 84 ارب روپے سے بھی زائد تھے جنوری کے اندر، جو کہ فیب 2024 کے اندر کم ہو کر 63.727 ارب روپے رہ گئے ہیں، اور مارچ کے اندر یہ مزید 18.70% کی کمی سے 51.812 ارب روپے اس کی ویلیو ہو چکی ہے۔ تو اس فنڈ کے اندر جو پیسہ ہے، جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ اپنا نکال رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے اس فنڈ کی کہ اس کے اندر سے پیسہ اس ٹائم لوگ نکال رہے ہیں، جو کہ جنوری میں 84 ارب تھا اور اب کم ہو کر 51.8 ارب روپے اس کے اندر رہ گئے ہیں۔ یہ نیچے یہاں پر اس کی اینولائز ریٹرن آ رہی ہوتی ہیں، تو میزان ایم ایس ایف کی ہم ریٹرن کی بات کریں تو 1 منتھ کا جو اس کا بینچ مارک ہے وہ 18.27 ہے، اور اس نے 16.67% کمایا ہے، یعنی کہ کم کمائے ہیں تقریباً 1.5% کے قریب۔ اور 3 منتھ کے اندر 19.43 کا بینچ مارک تھا، تو اس نے 17.96% کمائے ہیں۔ 6 منتھ کے اندر اگر آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے 6 منتھلی بیسس پہ، یعنی کہ اب 6 مہینے تک آپ نے اپنے پیسہ نہیں نکلوایا، تو اس کے اندر یہ فنڈ آپ کو 21.808% جو ہے وہ کما کر دے رہا ہے۔ تو یہ جو فنڈ مینیجر رپورٹ ہوتی ہے یہ لازمی اسٹڈی کیا کریں، اور اس کے علاوہ یہ ڈسکلیمر بھی ہوتا ہے کہ یہ پبلیکیشن جو ہے یہ انفارمیشنل پرپس کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کبھی بھی یہ فنڈ یا پروفٹ ریٹ شو کرنے کا نہیں ہوتا کہ یہ فنڈ آپ کو 100% گارنٹی کیے جاتے ہیں کہ یہ فنڈ آپ کو، یہ پروفٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو جتنی بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر رسک لازمی رہتے ہیں، اس کی پروفٹ کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایک مہینے کسی فنڈ نے زیادہ کما لیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ فنڈ ہر وقت یا ہر مہینے آپ کو اتنا ہی کما کر دے گا، تو اس کے اندر کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ذرا محتاط رہا کریں اس کے اندر، اور اپنی انویسٹمنٹ پر نظر بھی رکھا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی ناظرین کرام میری ویڈیو میزان سوورن فنڈ کے اوپر، میزان خود مختار جو پلان ہے اس کے اوپر۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو میرے کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کرے گا تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں جو میری ویڈیوز ہیں آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔